بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے اور کہا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد کی منزلیں بھی آسان ہو گئیں، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کی بعد کی منزلیں بھی سخت دشوار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، چنانچہ وہ مردہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو۔ وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قبر 70 ہاتھ کشادہ اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اور کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر پاؤں، دائیں اور بائیں جانب کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ خوف زدہ سہم انداز میں بیٹھتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہیں۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور بھی بڑھ جاتی۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی کہ ادھر کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے
تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔